على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ایک بڑا منفرد حکم دیا ہے۔ اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور پھر حکم دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حکم سے کیا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام ہے۔ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور اس کا خوف ہو۔ اگر آپ نے تقوی پہچاننا ہے کہ میرے اندر تقوی ہے یا نہیں، تو کسی بھی گناہ کے سامنے آنے پر اپنی کیفیت کو چیک کرو۔ کوئی گناہ سامنے آئے، کوئی معصیت سامنے آئے اور اللہ کا ڈر بیچ میں رکاوٹ بن جائے، ایک دیوار کی طرح اللہ کا خوف کھڑا ہو جائے اور آپ کو اس گناہ تک پہنچنے نہ دے، تو یہ حقیقت تقوی ہے۔ کسی بھی معصیت پر اللہ کا ڈر پیدا ہونا، خوف پیدا ہونا، اور اس خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھوکر مار دینا، یہ تقوی کی حقیقت ہے، جس کی عملی مثال یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب انہیں عزیز مصر کی بیوی نے بڑی تیاری کے بعد اور بہت بڑی تنہائی میں دعوت گناہ دی تھی، اسباب اور وسائل موجود تھے، تنہائی میسر تھی، حسن بھی تھا، شباب بھی تھا، مگر یوسف علیہ السلام کا تقوی بیچ میں آڑ بن گیا۔ فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور پھر وہاں سے بھاگے، جیل جانا منظور کر لیا مگر اس معصیت سے دور رہے۔ یہ حقیقت تقوی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس روز اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ فوراً کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ حقیقت تقوی ہے۔ اگر یہ اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور فائدے میسر ہوں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کا مقصد بھی ہمیں تقوی کی معراج پر پہنچانا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یہ روزے اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیسے بن جاؤ؟ روزے کی حالت میں تقوی اختیار کرو، زبان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرو، کیونکہ انسان جو معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ انہی اعضاء کے ذریعے کرتا ہے۔ تو ان اعضاء کو بند رکھو اور ایک مہینہ کنٹرول کرو، یہ کافی ہے تربیت کے لیے۔ سمجھو کہ یہ ایک مہینہ ایک ایسی بھٹی ہے جس میں آپ کو ڈال دیا گیا اور آپ نے کندن بن کے باہر نکلنا ہے، اور یہ تقویٰ ہے، یہ حقیقت تقویٰ۔ اگر یہ اختیار کر لو گے تو بڑے اس کے فائدے دنیا کے آخرت کے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ہم نے سورۃ طلاق سنی ابھی نماز میں، اس میں تقویٰ کے 4 فائدے بیان ہوئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مخرج مہیا کرے گا۔ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی بڑے سے بڑا بوجھ آپ پر لاد دیا جائے، اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کرتے تھے کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد فاتقى اللہ لجعل له مخرجا، اگر یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ملا دی جائیں اور ملا کر ایک بندے کے سر پہ لاد دی جائیں، اتنا بوجھ ہو سکتا ہے؟ مگر وہ بندہ تقویٰ اختیار کیے رہے، تقویٰ اختیار کیے رہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پھاڑ کر اسے راستہ مہیا کرنے پر قادر، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو راستہ مہیا کرے گا، ہر مشکل سے نکالے گا، ہر بحران سے نکالے گا، ہر تنگی سے نکالے گا۔ دوسرا فائدہ کیا؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اس کے تصور سے بڑھ کر، اس کے وہم و گمان سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرمائے گا۔ یہ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کیے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گی، سارے کام آسان کر دے گا۔ اور بھی فائدے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، ویعظم لہ اجرا، اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، یہ تقویٰ کے رہین منت، والعاقبۃ للتقویٰ، یہ سارا انجام کار تقویٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حکم کے بعد جو آگے حکم ارشاد فرمایا وہ ایک منفرد حکم، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ کل سے مراد انسان کی موت ہے جو آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، یا پھر کل سے مراد روز قیامت ہے جس نے بہرحال آنا ہے، جب بھی آئے گی آ کر رہے گی۔ تو یہ کل مرنے کے بعد حساب شروع ہو جائے گا۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت فوری قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کے لیے کیا تیاری کی؟ حساب تو ہونا ہے، آج یوم العمل ہے اور کل یوم الحساب ہے۔ تو یہ کل جو آنے والی ہے موت کی صورت میں، قیامت کی صورت میں، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ دیکھو، یہ دیکھنا ہے 2 حیثیتوں سے، 2 چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک ہے عمل کی مقدار، کتنا عمل ہے، نمازیں پوری پڑھی ہیں، روزے پورے رکھے ہیں، زکوٰۃ پوری دی ہے، دیکھو کیا تیاری کی، کیونکہ قیامت کے روز عمل کی مقدار کا حساب ہوگا۔ نمازیں پوری طلب کی جائیں گی، روزے پورے طلب کیے جائیں گے، زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کا مطالبہ ہوگا۔ تو ہر عمل پوری دیانتداری سے انجام دو، بغیر کسی تعطل کے،
اور بغیر کسی ناغے اور بغیر کسی سستی اور کاہلی کے پورے عمل اختیار کرو۔ یہ دیکھنا عمل میں کوئی کمی تو نہیں، نقص تو نہیں۔ فرائض میں اگر کمی ہوتی ہے، کمی تعداد کی نہیں، نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی، لیکن مثلا نماز میں خشوع کی کمی ہے، حضور قلبی کی کمی ہے، تو اس کے لیے نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ لیکن تعداد کی کمی قابل معافی نہیں ہے جب تک انسان سچی توبہ نہ کر لے۔ یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ عمل کی کیفیت، کیسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ اعمال کے ڈھیر لگا دیتے، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ دنیا میں عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے، عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تم یہ دیکھو کہ عمل جو انجام دے رہا ہوں، جس طریقے سے انجام دے رہا ہوں، کہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ عمل تو اللہ نے قبول کرنے، تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے دو اصول ہمیں دیے، دو قاعدے، انہیں بروئے کار لانا پڑے گا۔ ایک، ہر عمل کی انجام دہی میں اخلاص، للہیت، عمل اللہ کی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، انسان کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا۔ نیت اگر دنیا داری ہے، دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شہرت، تو وہ مل جائے گی، ملے یا نہ ملے۔ لیکن نیت اگر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ قبول کر لے، تو اللہ قبول کرے گا اور اس کا اجر دے گا۔ تو یہ ایک پہلا قاعدہ عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ عمل اول سے آخر تک بالکل مطابق ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے طریقے کے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ مردود ہے۔ عمل بھی مردود ہے، عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ یہ بھی دیکھنا آپ کہ جو عمل میں انجام دے رہا ہوں، جس طریقے سے انجام دے رہا ہوں، وہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے یا نہیں۔ اس عمل پر برادری کا ٹپا تو نہیں ہے، باپ دادا کا ٹپا تو نہیں ہے، کہ دنیا کے جو ہم نے پیر اور امام بنا رکھے ان کا ٹپا تو نہیں۔ ایک ہی ٹپا چلے گا، ایک ہی مہر چلے گی، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس یہ دیکھو تمہارے عمل پر اللہ کے نبی کی سنت کی مہر ہے یا نہیں، سنت کا ٹھپا ہے یا نہیں، تب وہ قابل قبول۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ آیت محاسبے کی آیت۔ محاسبہ کرو، عمل کا محاسبہ کرو، عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کتنا ہو رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے، یہ محاسبہ کرو، روزانہ محاسبہ کرو، تاکہ یہ عمل قیامت کے دن کام آئیں، قیامت کے دن کام آئیں۔ یہ محاسبہ، اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند اور دانا اور بینا وہ انسان ہے جو اپنا محاسبہ کرے، چیک کرتا رہے، اور محاسبے کے نتیجے میں ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ وہ عقل مند انسان۔ اور عاجز کون ہے؟ بے وقوف اور احمق، جو نفس کی خواہشات کا پیروکار ہو اور اللہ پر تمنائیں قائم کرے۔ بڑا غفور الرحیم ہے۔ عمل بھی تو کرو۔ عمل کیا ہے؟ خواہشات نفس۔ عمل کیا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ تو ایک ایسا تضاد ہے جو قطعاً قابل قبول نہیں۔
امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، اس میں یہ جملے بھی ہوا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتجهزوا للارض الاکبر، کہ تم قبل اس کے کہ تمہارا قیامت کے دن حساب لیا جائے، دنیا میں اپنا حساب لے لو، دنیا میں اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ اس دن حساب لیا جائے، اور قبل اس کے کہ تمہیں قیامت کے دن تولا جائے اور تمہارا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہ ہو، آج اپنے آپ کو تولنا شروع کر دو، آج اپنے آپ کو وزن کرنا شروع کر دو، تجہزوا اور تیاری کرو للارض الاکبر، بڑی پیشی کی، سب سے بڑی پیشی جو خالق اور مالک کے سامنے ہوگی، جس میں پوری دنیا کی کارکردگی کا حساب ہوگا۔ تو آیت کریمہ بہت ہی قابل غور ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ احتساب ہے، محاسبہ نفس ہے، ہمیں بار بار کرنا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اور اس محاسبے کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اعمال قیامت کے دن کام آئیں۔ بارک اللہ۔